ایک جھگڑا ہو گیا مشرکین کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ، جھڑپ ہو گئی۔ مسلمانوں کو علم نہیں تھا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے، یہ رجب کی 29 کہہ رہا ہوں، یہ جو رجب سے پہلا مہینہ تھا اس کی 29 تاریخ تھی۔ تو مسلمانوں کو علم نہیں تھا کہ یہ یعنی رجب کا مہینہ طلوع ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ جب جھڑپ ہوئی تو عمر بن حضرمی ایک مشرک تھا، وہ قتل ہو گیا۔ تو مشرکین مکہ نے بڑا شور مچایا، کہنے لگے دیکھو کہ یہ تو اب حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں کرتے، اور انہوں نے تو حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ کرنی شروع کر دی ہے، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ یہ معاملہ ایک غلط فہمی پر مبنی تھا، اور ایسی کوئی ممانعت اسلام میں اس وقت تک اس طرح آئی بھی نہیں تھی۔ اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ جو ہے یہ نہ کرنے کا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، یعنی اب حرمت والے مہینوں میں یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا منع نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو بکر جساس نے اپنی تفسیر میں احکام القرآن میں اس کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بارے میں، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا، حرمت والے مہینوں میں جنگ کر دی، رجب کا چاند طلوع ہو گیا تھا اور بندے کو یعنی اس میں بھی جنگ کی مسلمانوں نے۔ تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کہ ان میں قتال کا کیا حکم ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بہت بڑا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن مشرکین مکہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں حرمت والے مہینوں کی حرمت کا تو بڑا پاس ہے، لیکن انہیں ایمان والوں کے ایمان کا خیال نہیں ہے، انہیں مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنے کا خیال نہیں ہے۔ انہوں نے جو اللہ کے سیدھے دین کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ ہم اپنی ضد کی وجہ سے سیدھا راستہ چھوڑ کے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس کا خیال نہیں ہے، لیکن انہیں حرمت والے مہینوں کا بڑا خیال ہے کہ اس میں جنگ کیوں ہو گئی۔ تو فرمایا وَصَدٌّ اور روک دینا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، یعنی یہاں عن سبیل اللہ سے مراد کیا ہے، اسلام کا راستہ، یعنی مشرکین مکہ کا عالم یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام قبول نہ کریں اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ وَكُفْرٌ بِهِ اور سچے دین کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر کیا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور انہوں نے لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا ہے، یعنی مسجد حرام میں سب لوگ جاتے ہیں، مشرک بھی جاتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں جب اس وقت، لیکن اگر مسلمان گئے ہیں کہ مسجد حرام میں جا کے اللہ کو سجدے کریں تو انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں نہیں جانے دیا۔
انہیں یہ تو بڑا خیال ہے کہ حرمت والے مہینے کے دن جنگ کر لی گئی، لیکن یہ نہیں ان کو خیال کہ وہ اللہ کے بندے جو سینکڑوں میل کا سفر کر کے آئے تھے کہ اپنی پیشانیاں مسجد حرام میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دیں، انہوں نے ان کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ اور پھر کیا؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، وَإِخْرَاجُ، اور نکال دینا، اہلِهِ، اس کے باسیوں کا، مِنْهُ، اس سے، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بھی غلط ہے، ان کو یہ بڑا خیال ہے، لیکن یہ جو اس سے بڑے بڑے گناہ کیے بیٹھے ہیں انہیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم حقیقت نیکی سے اور حقیقت دین سے کتنا دور ہیں۔ یہ وہی بات ہے وہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ داتا دربار کے باہر وہ جو چڑیاں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں پنجروں میں، کہ اس نے اپنی بہن کے 2 مربع زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ نہیں دیتا، اور داتا صاحب جا کے کہتا ہے کہ 5 چڑیاں اڑا دے، یہ بڑے دین کا کام ہے، یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ یہ بندے کا المیہ ہے، بندہ ہمیشہ بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے جو حقیقت دین ہوتی ہیں، اور اپنے ذوق کے مطابق جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں ان کو وہ بہت بڑی اہمیت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین کے اس رویے کو بیان فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں نے یہ کیا کر دیا، حرمت والے مہینے میں جنگ کر لی۔ اگر بالفرض حرمت والے مہینے میں جنگ نہ کرتے یا ان کے ظلم کے باوجود ان پر ہاتھ نہ اٹھاتے کہ حرمت والا مہینہ ہے، تو تب انہوں نے کون سا مسلمان ہو جانا تھا؟ تب انہوں نے کب تم سے متفق ہو جانا تھا؟ یعنی یہ غلط رویہ ہے کہ بندہ کسی کو خوش کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا جائے اپنے دین کے احکامات سے۔ وہ لوگ کبھی بھی دین کی طرف نہیں آتے جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس لیے ایمان والے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دین پر اسی طرح نازاں ہو جس طرح ایک کافر اپنے کفر پہ نازاں ہوتا ہے، جیسے ایک برا اپنی برائی پہ نازاں ہوتا ہے، نیکی کرنے والے کو اپنی نیکی پر اس سے زیادہ مان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ یعنی اس کو کھلے دل کے ساتھ اس کو نیکی کو کرنا چاہیے، کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جیسے ایک بادشاہ کو اپنا تخت محبوب ہوتا ہے، ایک فقیر کو اپنی گدڑی اس سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ یعنی میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ذاتی مثال دیتا ہوں۔ یہ ہم مدارس میں ٹوپیاں پہنتے ہیں سر پر، یہ ہمارے مدارس کا ایک کلچر ہے۔ تو جب مدارس سے پڑھ کے لوگ ادھر آتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں، تو اکثر لوگوں کی ٹوپیاں اتر جاتی ہیں۔ اچھا، تو میں ایسے ہی پہنتا تھا، ٹوپی جیسے پہنتا تھا، تو مجھے کسی نے کہا، میرے ایک بیت کا لفظ، اس نے کہا یار وہ فلاں بندے نے ٹوپی اتار دی، فلاں بندے نے ٹوپی اتار دی، تو نے کیوں نہیں اتاری؟ میں نے کہا جب میرے کولیگ جو ہیں انہوں نے مجھے دیکھ کے ٹوپی پہننی شروع نہیں کی تو میں ان کو دیکھ کے اتاروں گا کیوں؟ مراد یہ ہے کہ بندہ جو کام کر رہا ہے اچھا سمجھ کر، اسے لوگوں کو دیکھ کے کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اس پر نازا ہونا چاہیے کہ میں اس کام کو کر رہا ہوں جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لا یزالو یہ استمرار کے لیے آتا ہے، اور نہیں ہٹیں گے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لا یزالون، اور وہ نہیں ہٹیں گے، زائل ہونا، یقاتلون جنگ کرتے رہیں گے، قوم تم سے، یعنی وہ تم سے مسلسل جنگ ہی کرتے رہیں گے،
حتیٰ یہاں تک یردوکم وہ پھیر دیں تمہیں ان دینکم تمہارے دین سے ان استطاعوا اگر وہ اس کی طاقت رکھیں، یعنی تم ان کے ساتھ جتنا بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو وہ کبھی بھی تمہارے دین کو قبول نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی لچک نہیں دکھائیں گے۔ تم آج ایک بات مانو گے، کل ان کا دوسرا مطالبہ تمہارے سامنے ہوگا، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں دین سے محروم کر دیں اور وہ تمہیں کافر کر دیں اور دین سے نکال دیں۔ اس لیے تمہیں ان کے بارے میں اس طرح کے خیالات نہیں کرنے چاہیے کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کمپرومائز کر لیں، کوئی دین میں کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں، یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اب ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی بندہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی باتیں مانتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے دین کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہو، بلکہ یہ بندے کی ضرورت ہے کہ وہ سچے دین کو اختیار کرے اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرے۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ وَمَن اور جو یرتدد پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، منکم تم میں سے، ان دینہی اپنے دین سے، فیمت پس یمت وہ مر جاتا ہے، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فاولئک پس یہی ہیں وہ لوگ، حبطت اعمالہم حبطا برباد ہو گئے، حبطت برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے کام، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی جو بندہ دین چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ناکام کر دیتا ہے، وہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو بندہ دین کے ساتھ وفادار ہوتا ہے اللہ اسے اخروی عزتوں سے پہلے دنیا میں ہی عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ تو فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں۔ لیکن کس صورت میں؟ جب وہ مرتد ہوا فیمت وہو کافر، اور وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھا۔ اگر ایک بندہ استغفر اللہ الیاذ باللہ مرتد ہو جائے اور پھر دوبارہ اللہ اسے مومن بنا دے تو اس کا یہ حکم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا پھر ارتداد جو ہے وہ ایمان کی نعمت اس کو ختم کر دے گی اور وہ مومن شمار ہوگا۔ اور جو اعتبار ہے وہ خاتموں کا ہوتا ہے، بالخواتین، یعنی بندہ دنیا سے گیا کس حال میں ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پوری زندگی بڑا نیک رہا، بڑی عبادتیں کرتا رہا اور آخری وقت میں اللہ کا باغی ہو گیا، دین کا انکار کر دیا، تو دنیا بھر کی اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ اگر ایک بندہ پہلے کافر رہا اور اللہ نے اسے اس کی موت کے وقت ایمان دے دیا تو وہ ایمان کے ساتھ دنیا میں گیا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ کافروں کو بھی اپنے سے گھٹیا نہ سمجھا کر، عین ممکن ہے کافر دنیا میں سے جانے سے پہلے ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، اور تو جانے سے پہلے ایمان کھو بیٹھے، بغیر ایمان کے دنیا سے جائے۔ اس لیے تجھے ہر بندے کو احترام کے ساتھ دیکھنا چاہیے، نہ جانے میرا انجام کیسا ہوگا اور اس کا انجام کیسا ہوگا۔ تو یہ اس بندے کا ذکر ہے جو حالت کفر میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ،
اور یہ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں۔ صاحب کی جمع اصحاب ہے۔ صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، اصحاب اس کی جمع ہے۔ دوزخ والے، اس سے مراد استغفر اللہ کوئی صحابہ نہیں ہیں۔ جو جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ استغفر اللہ آگ والے ہیں اور کچھ جنت والے ہیں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ جو میرے نبی کے قدموں میں آ گیا وہ جنتی بن گیا۔ صحابیت ایک اصطلاح ہے، اور صحابیت میں شرط یہ ہے کہ بندہ حالت ایمان میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے گیا۔ تو صحابی کس طریقے سے استغفر اللہ علیہ یعوذ باللہ اس کا مصداق ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں ہے، اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہی دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں یعنی آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو بندہ حالت کفر میں دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ اور جو بندہ جتنا بھی گناہ گار ہوگا حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا، اسے اس کے گناہوں کی سزا ملی، آخر کار وہ جنت میں ضرور آ جائے گا۔ ایمان کی نعمت اسے جنت میں لے آئے گی، اور ابدی دوزخ جو ہے وہ صرف کافروں کے لیے ہے۔ یہ اس بندے کا ذکر تھا جس نے استقامت نہیں دکھائی، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، یہ اس کا انجام تھا۔ اب آگے ان کے مقابلے میں اہل استقامت کا بیان فرمایا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ظاہر ہے اس کے اولی مصداق تو صحابہ کرام ہے نا، اس کے اولی مصداق تو صحابہ کرام ہے نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کسی صحابی نے جہاد نہ کیا تو وہ اس بشارت کا مستحق نہیں ہوگا، یا اگر کسی نے ہجرت نہیں کی تو وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اس بات کو، صحابہ کرام کی عظمت کا سبب صحبت نبوی ہے، ان کے اعمال نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے عمل جیسے عمل بھی کسی نے نہیں کیے، ان کے اعمال آئیڈیل ہے امت کے لیے، لیکن شرف صحابیت کا سبب ان کے اعمال نہیں، صحبت نبوی کا شرف ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اور پریکٹیکلی بھی ایسا ہوا کہ سرکار غزوے میں گئے، ایک بندہ وہاں بکریاں چرا رہا تھا اور وہ سرکار کے پاس آ گیا، کہنے لگا آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ میری دعوت ہے، میں لوگوں کو اس طرح اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کہنے لگا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب بندے دنیا میں جائیں گے وہ بندے اللہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے اچھا وہ کھجوریں کھا رہا تھا بندہ، کہنے لگا میں یہ کھجوریں کھا لوں پھر میں بھی جہاد کرتا ہوں۔ کچھ کھجوریں کھائیں، کہنے لگے اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو جنت میں جانے میں بڑا وقت لگ جائے گا۔ کھجوریں پھینکی اور جہاد میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ اب مجھے بتائیے، انہوں نے کوئی نماز تو نہیں پڑھی تھی، کوئی روزہ نہیں رکھا تھا، کوئی حج نہیں کیا تھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی تھی، کوئی انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا تھا، لیکن دنیا کے غوث کتب ابدال مل کے ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انہوں نے میرے کملی والے کی زیارت کی ہے ایمان کے ساتھ۔
بھائی صحابہ کرام کی عظمت کا سبب صحبت نبوی کا شرف ہے، اور یہ میرے رب کا فضل ہے جس کو چاہا عطا کر دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بطور شرط نہیں ہوتی، بطور مطابقت حال کے ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا، وہ ایمان لے آئے، پھر کیا کیا؟ والذین ہاجروا، ان کا ایمان لفظوں کی جمع خرچ نہیں تھا۔ جب ان کے ایمان کا تقاضا ہوا کہ چھوڑ دو اپنا وطن، اور وطن بھی عام شہر نہیں، مکہ مکرمہ چھوڑ دو، تو وہ اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اور پھر کیا؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر وہاں جا کر بھی راہ خدا میں جہاد کرتے رہے، جنگ کرتے رہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید ہو۔ اس لفظ پہ غور فرمانا، یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کا حق بن گیا ہے جنت، اگرچہ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا، لیکن جنت ان کا حق نہیں بن گیا۔ وہ جنت کی امید رکھ سکتے ہیں، یرجون رحمت اللہ۔ اب جو بندہ ویسے ہی دعوے کرتا رہتا ہے کہ جنت میری منتظر ہے، میں تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، اس نے اسلام کی فکر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام تو صحابہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بندہ ایمان لایا، اس نے ہجرت کی، اس نے جہاد کیا، اعمال کیے نا، اور بندے کو جنت محض اس کے اعمال سے نہیں ملتی، میرے رب کے کرم سے ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جتنے بھی اعمال کر لے، میرے رب کی کسی ایک نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ تو جنت کیونکہ ملتی اللہ کے کرم سے ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جنت اس کو ملے گی جس کو میرے رب کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی میرے رب کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ تو یرجون رحمت اللہ، یہ جو خوش فہمیوں کے محل ہے نا، یہ بنیادی طور پہ یہودیت کی سوچ ہے، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی قانون تو یہی ہے کہ بندہ اپنے اعمال سے جنت کا مستحق نہیں بنتا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اتنا بخشتا ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے، اتنا رحم فرماتا ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت اور اپنے رحمت کا ذکر کر کے یہ بات واضح فرما دی کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ میرے کرم سے جنت میں جائیں گے اور میری رحمتوں سے ان کی بخشش ہوگی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اب پہلے ان چیزوں کا بیان تھا جن کا تعلق قوموں کے درمیان تھا، دو مختلف قوموں کے درمیان، یعنی مسلمان اور غیر مسلم، مشرک کافر مجوس سب کے درمیان۔ اب ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو ایک معاشرے میں، مسلم معاشرے میں جن کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے۔ تو فرمایا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر۔ اچھا، خمر جو ہے اس کا ترجمہ شراب ہوتا ہے، عربی زبان میں خمر کہتے ہیں ما یخامر العقل، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے اسے خمر کہتے ہیں۔ اور جو شراب ہے اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں خمر کا شراب۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، خمر کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ اب اس کا پس منظر جو ہے وہ بیان کرنے سے پہلے اس بارے میں ایک دو باتیں میں عرض کر دوں کہ خمر جو ہے نا، جس کو قرآن نے خمر کہا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ ہے
الخمر حرام قلیلھا و کثیرھا، کہ خمر حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے اور قطرے کا 1/2واں حصہ بھی حرام ہے، اس کا قلیل بھی حرام ہے اور کثیر بھی حرام ہے۔ اور دوسرا ہے خمر کے علاوہ دوسری چیزیں جو نشہ آور ہیں، جیسے الکحل ہے یا کوئی بھی نشہ آور چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا الخمر حرام قلیلھا و کثیرھا وکل ما اسکر فہو حرام، یعنی شراب جو ہے نا، خمر، وہ تو تھوڑی بھی حرام ہے اور زیادہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری نشہ آور چیزیں ہیں وہ اس مقدار پر حرام ہوتی ہیں جب وہ نشہ طاری کر دیتی ہیں۔ مثلا الکحل ہے، اب الکحل جو ہے، یہ دیکھیں یہ بھی ایک دین کی آسانی ہے، یہ بھی دین کی ایک آسانی ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی کی ہے۔ اب الکحل جو ہے وہ ہماری میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ نشہ طاری کر دے، یا یہ جو سینٹ وغیرہ میں بھی الکحل استعمال ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ اس کا استعمال نہیں کرتا تو بہت اچھا کرتا ہے، اس نے ایک مشکوک چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اسے استعمال کرتا ہے تو الکحل اس میں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ نشہ طاری کر دے، آپ اس پہ حرمت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ہے خمر اور غیر خمر کا فرق۔ اچھا، میسر جو ہے یہ نکلا ہے یسرن سے، اور یسرن کہتے ہیں آسان کو، یعنی ہر وہ معاملہ جس میں بندے کو بغیر کچھ محنت کے لیے کوئی چیز مل جائے اس کو لغت میں میسر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک وضاحت کر دوں، اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو معاملات ہوتے ہیں بندے کے، ان کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ ایسا معاملہ ہوگا جس میں نفع یقینی ہوگا اور متعین ہوگا، اس نے ایسا معاملہ کیا جس کا نفع یقینی ہے اور متعین ہے، فکسڈ ہے۔ اس نے کہا جی میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، تم نے ہر مہینے مجھے فرض کریں 1,500 روپیہ دینا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، نفع بھی ہے اور یقینی بھی ہے، فکس بھی ہے۔ یہ جوا ہے، سوری یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ ہر ایسا کاروبار جس کا نفع یقینی ہو اور فکس ہو وہ سود ہوتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہے جس میں یا کچھ چلے جائیں گے یا بہت سے آ جائیں گے، یعنی ایک بندے نے لاٹری ڈالی ہے، اس نے 50 روپے کی لاٹری ڈالی ہے، اب ممکن ہے اس کا 5 لاکھ نکل آئے اور ممکن ہے اس کے 50 چلے جائیں، جس میں یا تھوڑا آئے یا زیادہ جائے، یا یعنی تھوڑا زیادہ ملے یا تھوڑا جائے، اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ ہر ایسا معاملہ جس میں بندے کے یا کچھ چلے جائیں گے یا اسے بہت زیادہ مل جائیں گے اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ جناب سارے امکانات ہیں، نفع ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو تجارت کہا جاتا ہے، اور وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، لیکن اسلام نے حرمت کے احکامات نفسیات انسانی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ دیے۔ یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو پہلے قرآن کی آیات نازل ہوئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذہن میں آخرت کا عقیدہ پختہ کیا۔ مکی صورتیں دیکھیں، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، آخرت کا عقیدہ پختہ کیا۔ جب لوگ اللہ سے ڈرنے لگے، آخرت کا عقیدہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا،
کہ ہم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہم نے وہاں جا کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جب آخرت کا عقیدہ بیٹھ گیا نا تو پھر اسلام نے کہا کہ تم شراب نہ پیو۔ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں اگر پہلے دن ہی کہہ دیا جاتا کہ لوگوں شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، تو شاید لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ درجہ بدرجہ اسلام میں احکامات نافذ ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت، اس وقت جو شراب تھی وہ عام تھی اور جوا بھی عام تھا، اور شراب کو تو وہ لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ عموماً جیسے بندہ کوئی بھی چیز پی لیتا ہے وہ پی لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شراب کے بارے میں پہلا حکم ہے، ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر، خمر کے بارے میں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم جس کا ترجمہ اردو میں شراب کرتے ہیں نا، عربی زبان میں قرآن میں بھی یہ لفظ آیا وَسَقَاهُ رَبُّهُ شَرَابًا طَهُورًا، اور لوگ کہتے ہیں جی یہاں تو شراب حرام ہے تو وہاں کیوں حلال ہوگی، پھر اس پہ بڑے بڑے وہ عجیب و غریب قسم کے استدلال کیے جاتے ہیں۔ بھائی شراب کا معنی ہے مشروب، وَسَقَاهُ رَبُّهُ شَرَابًا طَهُورًا سے مراد، شراب سے مراد خمر نہیں ہے، جو حرام ہے اس کو رب نے خمر کہا ہے، اور جو اہل جنت کو پلائی جائے گی اس کو شراب کہا ہے۔ وہ شراب مشروب کے معنی میں ہے، یہ نہیں ہے جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل فرما دیجئے فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، منافع منفعت کی جمع ہے، اور کچھ نفع کی چیزیں بھی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اب یہ ایک اصول ہے قرآن کریم کا، وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا ہے، من نفعِهِمَا ان کے نفع سے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس میں کوئی نفع تو ہوتا ہے نا۔ اگر ایک چور چوری کرتا ہے تو کوئی نفع سمجھتا ہے تو کرتا ہے نا، جھوٹا جھوٹ بولتا ہے تو کچھ ملتا ہے تو بولتا ہے نا، نماز بندہ چھوڑتا ہے کچھ اپنا فائدہ سمجھتا ہے تو چھوڑتا ہے نا، یعنی مطلق نفع تو ہر چیز میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے حرمت کا یہ قانون دے دیا، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ جس چیز کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہو وہ اللہ کے نظام میں جائز نہیں ہے، اللہ کے قانون میں جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ان میں کیا نفع تھا؟ نفع یہ تھا کہ شراب پی ہے انہوں نے، نشے میں آ گئے ہیں، کسی کا اونٹ ذبح کر دیا اور غریبوں میں بانٹ دیا ہے، جوا کھیلا ہے، اونٹ کو ذبح کر کے جوا کھیلا ہے اور اونٹ جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیا ہے، یہ تھا اس کا نفع جس کو قرآن نے کہا اس میں تمہارے لیے نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم آیا جس میں ایک ذہن سازی کی گئی کہ اس کا نقصان زیادہ ہے نفع سے، اور پھر کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جایا کرو حالت نشہ میں، اور پھر 7ویں پارے میں اس کو حرام کر دیا گیا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ یہ پہلا حکم ہے، تو فرمایا ان کا نفع، ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب یہ بھی ایک یعنی بندے نے اپنے خیال میں نیکی کی اور حقیقت میں نیکی تھی، لیکن اس کے نتائج یا زمینی حقیقت کچھ اور تھی، یہ اس کی اصلاح ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ کرام نے انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اب وہ محتاج ہو گئے،
اب وہ لوگوں سے سوال کرنے لگے، تو اللہ پاک نے یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا. پہلے آپ ترجمے پہ غور فرمائیں، پھر میں عرض کرتا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، ماذا کیا چیز، ينفقون وہ خرچ کریں، کل آپ فرما دیں العفو، کہ جو کچھ تمہاری ضروریات سے زائد ہو نا اس کو راہ خدا میں خرچ کیا کرو. یاد رہے یہ آیت بھی منسوخ ہے آیات زکوٰۃ کے ساتھ. اب اس آیت کا حکم باقی نہیں ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے. شروع میں ایسے حالات تھے نا کہ لوگ جناب گئے تھے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، سارا کچھ دے کے چلے گئے تھے، تو وہاں احکامات مختلف تھے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ضروریات تھیں اہل ایمان کی. اس وقت کہا گیا جو تمہاری ضروریات سے زائد بچے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیا کرو. یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب جب ایک بندے نے زکوٰۃ دے دی تو اس کے پاس اربوں بھی بچ جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے گا کہ تیرے پاس اربوں کیوں تھے، بشرطے کہ اس نے جائز طریقے سے کمائے ہوں اور غریبوں کا حق اس میں جو بنتا ہے وہ غریبوں کو ادا کر دیا ہو. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرمائیے جو کچھ باقی بچے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے، وہ حضرت جنید بغدادی سے یا کسی نے پوچھا تھا، یا شیخ شبلی سے کسی نے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے مال میں. انہوں نے فرمایا تھا کہ صوفیہ کا مسلک بتاؤں یا علماء کا. انہوں نے کہا دونوں بتا دیں. انہوں نے کہا علماء کے نزدیک تو 2.5% ہے، یعنی جو قانون ہے نا اسلام کا اس کے نزدیک 2.5%. اور اگر ہمارا مشورہ پوچھتے ہو ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے راہ خدا میں دے دو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری دلیل سیدنا صدیق اکبر ہے کہ سارا مال راہ خدا میں دے دیا اور پھر شکرانے کے لیے اپنی لخت جگر سرکار کے نکاح میں دے دی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے ایک صاحب آئے سرکار کی بارگاہ میں. ظاہر ہے وہ صحابی تھے. صحابہ کرام میں مقامات میں فرق ہے، اپنے اپنے درجات ہیں. سارے صحابہ کا مقام برابر نہیں ہے. سارے صحابہ جنتی ہیں، عادل ہیں، اور ان سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا، اور اللہ نے اعلان کیا میں نے ان کے دلوں میں ایمان پختہ کر دیا، ان کے دلوں میں نیکی کی محبت ڈال دی، ان کے دلوں میں بدی سے نفرت پیدا کر دی. دنیا بھر کے غوث کتب ابدال کسی ایک صحابی کے جس نے صرف سرکار کی زیارت کی ہے اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ کو میرے رب نے میرے پاک نبی کی صحبت کا شرف بخشا ہے. لیکن صحابہ کے مقامات برابر نہیں ہیں، مقام اپنے اپنے ہیں. ایک صحابی آئے سرکار کی بارگاہ میں، وہ سونے کا ایک انڈا لے کے آئے، یعنی مراد یہ ہے کہ سونے کی شکل کا سونا، وہ انڈے کی شکل کا سونا لے کے آئے، اور وہ بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہی تھا جو میں لے کے آ گیا، میرے پاس یہی تھا جو میں لے کے آ گیا. تو سرکار نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور لوگوں کیا کرتے ہو، پہلے سارا کچھ اٹھا کے راہ خدا میں دے دیتے ہو اور پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو. اپنی ضروریات پوری کر کے راہ خدا میں دیا کرو. ایک یہ منظر تھا. اور دوسرا منظر یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کے سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے، اور ٹاٹ پہنا ہوا تھا اور ٹاٹ کو کانٹوں کے ساتھ بخیا کیا ہوا تھا. جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے ٹاٹ پہنا ہوا تھا. سرکار نے پوچھا جبریل کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے یار نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا. آج آسمان کے سب فرشتوں نے ابو بکر جیسا لباس پہنا ہوا ہے. اب دیکھیے بات کیا تھی. سرکار نے
جو صاحب ایک انڈا کی مقدار میں سونا لے کے آئے تھے، ان کو فرمایا کیا کرتے ہو؟ اپنی ضروریات پوری کر کے دیا کرو۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کر کے دیا جائے، اور یہ زمینی حقیقت ہے، یہ عام بندوں کا حکم ہے۔ سرکار نے ان کو اس لیے ان کے اس عمل پر یہ فرمایا، اس کو جن تحسین نہیں فرمائی کہ ان کا ایمان ابو بکر کی طرح کامل نہیں تھا۔ وہ کچھ ایک انڈا دے کے بار بار کہہ رہے تھے کہ میں جو کچھ تھا لے کے آ گیا، جو کچھ تھا لے کے آ گیا، لیکن ابو بکر صدیق کو اللہ نے ایمان کی وہ پختگی عطا فرمائی تھی کہ وہ سارا کچھ لٹا کے بھی اللہ کی رضا پہ راضی تھے اور بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھے۔ تو یہ اپنے اپنے مقامات کی بات ہوتی ہے۔ یہ حکم جو ہے یہ عام بندوں کو ملوذ خاطر رکھ کے دیا جاتا ہے۔ قل العفو، آپ فرما دیں جو باقی بچے وہ دے دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات اپنی آیات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو اللہ کے احکامات میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری نفسیات کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری کمزوریوں کو ملوذ خاطر رکھتا ہے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیات ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں وہ تمہیں دنیا میں بھی ملیں گی اور وہ تمہیں آخرت میں بھی ملیں گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ بھی ایک نیکی کی دیکھیں، نیکی بندے کے ذوق کے مطابق نہیں ہوتی، اپنے ذوق کو شریعت کے تابع کرنا نیکی ہے۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب شریعت نے تو 4 فرض رکھے ہیں زور کے، میں تو 6 پڑھوں گا، شریعت نے تو کہا کہ سورج ڈوب جائے تو روزہ کھول لو، میں 15 منٹ بعد کھولوں گا، یہ نیکی نہیں ہے، اس کا ذوق ہے۔ نیکی اپنے ذوق کو شریعت کے تابع کرنے کا نام ہے۔ جب یہ حکم آیا یتیموں کے بارے میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ آگ بھرتے ہیں اپنے پیٹ میں اور عنقریب دوزخ میں جائیں گے۔ تو جن کی زیر سرپرستی یتیم بچے تھے نا، وہ بہت ڈر گئے، انہوں نے کہا کہیں ہم اس کے مستاق نہ بن جائیں، کہیں کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ انہوں نے ان بچوں کو الگ کر دیا، ان کا کھانا الگ کر دیا۔ اب دیکھیں نا، کھانا گھر میں 5 بندوں کا پکے یا الگ سے ایک بندے کا پکے تو تقریباً جا کے بہت فرق پڑ جاتا ہے، برابر ہی ہو جاتا ہے معاملہ، تو ان کے اخراجات بہت بڑھ گئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قل فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ ان کی اصلاح کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی مقصود اگر تم یہ سمجھتے ہو، دیکھیں کبھی بچے کو ڈانٹنا اس کے ساتھ بہت نیکی ہوتی ہے، کبھی پیار کرنا اس کے ساتھ بہت نیکی ہوتی ہے۔ کبھی بندہ اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے، کبھی ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا ہے، کبھی غلطی معاف کر دیتا ہے، کبھی سزا دیتا ہے۔ دانش مند بندہ حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ بھئی مراد ان کی اصلاح کرنا ہے، یعنی تم اس طرح نہ کیا جائے کہ کوئی بندہ ان کی پرورش کے بہانے ان کا مال ہڑپ کرتا جائے۔ تم نے ان کے مال کو بچانا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے مال کا وہ حصہ، کچھ حصہ اپنے مال میں شامل کر کے ان کی بہتری ہے، تو اس طریقے سے کر لو۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یتیم زیادہ ہے، ان کا میں معاملہ سارا الگ کر دیتا ہوں، تو اس طریقے سے کر لو۔ تو مقصود یتیموں کی اصلاح ہے، کوئی رسمی کارروائی نہیں ہے۔ اس کا تعین جو ہے وہ حالات کے مطابق تم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان سے
خلط ملت ہو جاؤ. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم ان سے خلط ملت ہو جاؤ تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کے ساتھ ہاتھ ملانے سے تمہارا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا یا تمہارے برتن ناپاک ہو جائیں گے. وہ کوئی اچھوت نہیں ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. لیکن مت بھولنا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اللہ خوب جانتا ہے المفسدہ فساد کرنے والا کون ہے من المصلح اصلاح کرنے والے سے. یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ بڑا زیرک ہے اور بڑا شاطر ہے اور سب کچھ ہڑپ کر کے بھی بڑا متقی اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے تو مت بھولے اللہ کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اصلاح کرنے والا کون ہے اور فساد کرنے والا کون ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ لام تاکید کے لیے ہے. اعنتا مشقت میں ڈال دیتا کم تمہیں اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے دیتا کہ جس کی سرپرستی میں یتیم ہیں وہ ان کا خرچہ خود اٹھائے گا, ان کے مال سے خرچ نہیں کرے گا. اللہ ایسا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے تمہاری سہولت کو ملوز خاطر رکھا ہے. تم ان کے مال سے ان پر خرچ کر سکتے ہو لیکن اسے اپنے کھانے کا ذریعہ نہیں بنا سکتے. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ بہت زیادہ غلبے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. یعنی مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے سکتا ہے, جس طرح چاہے تمہیں پکڑ سکتا ہے, لیکن خدا کی طاقت اس کی حکمت کے ساتھ ہے. اس کی حکمت وہ اپنے احکامات جو ہیں وہ حکمت کی وجہ سے دیتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ اب ایک اور حکم بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور تم نکاح نہ کرو المشرکات مشرکہ عورتوں سے. کب تک؟ حَتَّى يُؤْمِنَّ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور اما لونڈی لام تاکید کے لیے وَلَأَمَةٌ اور یقیناً لونڈی مُؤْمِنَةٌ ایمان والی ہے تو لونڈی لیکن اللہ نے اسے ایمان کی دولت دے رکھی ہے. خیرٌ بہت بہتر ہے من مشرکۃ مشرکہ آزاد عورت سے. ایمان والی لونڈی مشرکہ آزاد سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ تمہیں وہ جتنی بھی بھلی لگے مشرکہ عورت, اللہ کے نزدیک قدر ایمان کی ہے, دنیا کے اسباب کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر ایمان کی, جس کو ایمان مل گیا ہے وہ بلند ہو گیا ہے. اگرچہ وہ غلام ہو, اگرچہ وہ جس بھی سٹیٹس کا آدمی ہو, مادی لحاظ سے اللہ کے نزدیک وہ بلند ہو گیا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور نہ نکاح کرو مشرکین سے حَتَّى يُؤْمِنُوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. مشرکین مرد یعنی مشرک مرد سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور ایمان والا غلام خیرٌ بہت بہتر ہے من مشرکن مشرک آزاد سے. یعنی ایک مشرک آزاد ہے, ایک مومن غلام ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی قدر ہے, بہت بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں جتنا بھی اچھا لگے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی اصول دے دیا کہ نکاح کرتے ہوئے تم نے ایمانیات اور اخلاقیات کو ملوز خاطر رکھنا ہے, اور اس کے نتائج میں اللہ بہت برکت دیتا ہے. وہ رے شہر کا قاضی تھا نا, حاکم تھا, اس کی ایک بیٹی تھی, تو اس کا ایک باغ تھا انگوروں کا. وہاں اس نے ایک حبشی غلام رکھا ہوا تھا اس کی رکھوالی کے لیے, اس کا نام مبارک تھا. تو ایک دن وہ اپنے باغ میں گیا
وہ قاضی صاحب اپنے باغ میں گیا، وہ جو رئیس تھا اسے کہتا ہے مجھے انگور لا کے دے۔ وہ ایک بیل سے انگور توڑ کے لایا، وہ کھٹے تھے۔ اس نے کہا یار یہ کھٹے ہیں اور لا کے دے۔ وہ دوسری سے لے کے آیا، وہ بھی کھٹے تھے۔ 2-3 مرتبہ وہ انگور لے کے آیا، کھٹے نکلے۔ اس نے کہا تم اتنے عرصے سے یہاں پر پانی دیتے ہو، خدمت کرتے ہو باغ کی، تمہیں پتہ نہیں ہے کس بیل کے انگور کھٹے ہیں اور کس کے میٹھے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے مجھے خدمت کرنے کے لیے رکھا ہے، کھانے کے لیے نہیں رکھا۔ میں نے آج تک ایک بھی انگور نہیں کھایا، کیونکہ میرا یہ کام نہیں ہے۔ میرا کام تو باغ کی خدمت کرنا ہے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس قاضی کی، بڑے رشتے آئے، اس نے نہیں دیا کسی کو رشتہ۔ اس نے اپنے اس غلام سے پوچھا کہ رشتہ میں نے بیٹی کا کرنا ہے، کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ جناب جو اہل کتاب تھے نا یہ حسن کو ترجیح دیتے تھے، عرب جو ہیں یہ نسب کو ترجیح دیتے ہیں، اور اہل ایمان تقوی اور اخلاق کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے گھر واپس آیا، اس نے اپنی بیگم سے، بیوی سے کہا کہ وہ جو ہمارا غلام ہے تو وہ حبشی غلام ہے، رنگ اس کا کالا ہے، اس کی کوئی معاشرے میں حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن بندہ بڑا امانت دار ہے، بندہ بڑا مومن ہے، ہم کیوں نہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیں؟ تو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس غلام سے کر دیا۔ اس کا نام تھا مبارک۔ پھر اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ یہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں جو مشہور حدیث کے امام ہیں۔ تو اللہ پاک نے اخلاقیات کو ترجیح دینے کی تلقین کی ہے۔ تو فرمایا جب تک وہ ایمان نہ لائیں اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں جتنا بھی اچھا لگے۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہی وہ ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ صحیح العقیدہ سنی وہ کسی رافضی سے نکاح کر لے، جائز ناجائز ہونا بات کی بات ہے، کسی ایسے بندے سے نکاح کر لے جس کا عقیدہ اس کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، یہ جتنا بھی بدھو بن کے رہے گا وہ اپنے گھر میں اپنا مسلک ضرور لے کے آئے گی۔ اولئک یدعون الی النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ والمغفرہ، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش کی صدا دیتا ہے، اللہ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِ ہی، اللہ کے اذن سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے للناس، تمام لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ وہ احکامات الہی سے عبرت کا سامان لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ دعا سے پہلے 1-2 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بدھ ہے، تو اگلا بدھ جو ہے وہ رمضان شریف میں آئے گا۔ اب ظاہر ہے رمضان شریف میں حالات مختلف ہوتے ہیں، تراویح کے بعد تو ویسے ہی مناسب نہیں ہوتا درس دینا، تو ہم نے اس پہ غور کیا، پھر ہم یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رمضان شریف میں قرآن کریم کا درس نہیں ہوگا، اور یہ درس انشاءاللہ عید کے بعد، جلایہ صاحب اس کی ڈیٹ بھی لے کے لائے ہیں، 19 مئی کو جو بدھ آئے گا اس کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ درس ہم اس طرح شروع کریں گے، تو رمضان شریف میں درس نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سے احباب اس دنیا سے چلے گئے۔ حاجی زمان صاحب تھے، یہاں نماز پڑھا کرتے تھے ستون کے پاس، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد سعید عرف چاند صاحب، محمد اعظم ملک صاحب سبزی والے، تو ان کے لیے ہم نے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اب ذرا آگے گزر گیا معاملہ، میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ ٹھہریں آپ ادھر ہی بیٹھے، میں اچھا جی یہ ہوگی، یعنی یہ لو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج 7 اپریل ہے، تو آج کے دن میرے استاد گرامی حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے انگریزی مہینے کے اعتبار سے، تو ان کے رفع درجات کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ پہلا کہ انعامی بانڈ، انعامی بانڈ جو ہے نا جی، وہ انعامی بانڈ جو واپس ہو جائے، یعنی بندے نے 100 روپے کا خرید لیا بالفرض، اس کا نکل آیا تو ٹھیک ہے، نہ نکلا تو وہ واپس ہو جائے، وہ جائز ہے، وہ جوا نہیں ہے۔ اگر وہ واپس نہ ہو تو پھر وہ جوا ہے۔ اور کیا؟ مقتدی جو ہے نا جی، وہ قرات کے سوا سب کچھ پڑھے گا، نماز میں صرف قرات نہیں کرے گا، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، اس کے علاوہ تکبیریں کہنا، تسبیحات کہنا، وہ سب کچھ مقتدی کی، اضافی کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک، اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں تلاوت قرآن مجید کی حلاوت نصیب فرما۔ میرے مالک، جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کو سمجھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک، اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگار عالم، یہاں پڑھنے والے بچوں کو علم نافع نصیب فرما، ان کے اساتذہ پہ کرم فرما، جو اس مسجد کے انتظامات سر انجام دیتے ہیں میرے مالک، ان کی چاکری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم، سب کو دارین کی عزت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک، سب کو زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ حاجی زمان صاحب، سعید صاحب، محمد اعظم صاحب، جتنے بھی لوگ اس جہان سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم، بالخصوص حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ میرے مالک، انہیں فردوس بری میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، انہیں جنت الفردوس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی سعادتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ان کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ جمی مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے میرے مالک، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ میرے مالک، ہم نے جو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی، ان کا ثواب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مرحومین کی روح کو بخشتے ہیں میرے مالک، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے خیر دے دیا، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔